اس کے بعد اگلی آیت میں رب نے فرمایا کہ مالک یوم الدین، یوم جزا کا مالک، روز جزا کا مالک، یعنی قیامت کے دن کا مالک۔ اب یہ قیامت کا دن کیا ہے؟ ایک انسان اس دنیا میں جو کچھ بھی کرتا ہے، انسان جو کچھ بھی اس دنیا میں عمل کرتا ہے، جو بھی وہ اس دنیا میں کام کرتا ہے، آخر کو اس نے ان تمام کاموں کا حساب دینا ہے۔ ان تمام کاموں کا آخر اس نے کسی نہ کسی کو حساب ضرور دینا ہے۔ یہ بات ماننا اور یہ بات کہنا بالکل غلط ہے، کیونکہ ہمارے درمیان ایسے بھی لوگ موجود ہیں کہ جو آخرت کے دن کا انکار کرتے ہیں، قیامت کے منکر۔ ان کے کہنے کے مطابق بس یہی دنیا ہے، جو کچھ ہے، آخرت کچھ نہیں، قیامت کچھ نہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ ایک ذات نے اتنا بڑا نظام بنایا، اتنی بڑی کائنات اس نے بنا دی، اتنی بڑی کائنات میں اس نے صحیح اور غلط راستہ بھی بتایا کہ یہ صحیح راستہ ہے، یہ غلط راستہ ہے۔ اب انصاف کی نظر سے دیکھیں کہ اگر کوئی اس کے بتائے ہوئے صحیح راستے پر چلتا ہوا مشکلیں برداشت کرتا رہے، مشقتیں اٹھاتا رہے، تکلیفیں اٹھاتا رہے، لیکن اس کے بتائے ہوئے صحیح راستے پر چلتا رہے، تو کیا وہ انعام کا مستحق نہیں ہے؟ یقیناً وہ انعام کا مستحق ہے۔ تو انعام کب ملے گا اسے؟ مرنے تک تو وہ نزا کی تکلیف میں مبتلا رہا، ایمان ہو یا نہ ہو، نزا کی تکلیف تو سب کو ہے۔ موت کے لمحات تک تو وہ نزا کی تکلیف میں مبتلا رہا، آخری لمحے تک تو وہ تکلیفیں برداشت کرتا رہا، تو آخر وہ انعام کب پائے گا؟ انعام وہ پائے گا قیامت کے دن۔ ایسے ہی جو شخص اس کی نافرمانی کرتا رہا، اسے سزا کب ملے گی؟ دنیا میں تو اس کے پاس دولت بھی رہی، دنیا میں تو اس کے پاس دنیا بھر کے عہدے بھی رہے، دنیا بھر کا مال و دولت اس نے اپنے پاس جمع بھی کر لیا، تو آخر یہ فرق کب ہوگا کہ کون صحیح تھا اور کون غلط تھا؟ یہ فرق کرنے کے لیے ایک دن کا ہونا ضروری تھا کہ جس دن تمام پبلک جمع ہو اور ان کے درمیان فیصلہ ہو کہ کون صحیح تھا اور کون غلط، اور اسی کو ہم قیامت کہتے ہیں۔ یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ کوئی اسٹوڈنٹ اگر پورا سال پڑھائی کرتا ہے تو ایک وہ اسٹوڈنٹ ہے کہ جو پورا سال بڑی محنت سے پڑھتا ہے، اور ایک وہ اسٹوڈنٹ ہے کہ جو پورا سال بس ٹائم پاس کرتا ہے۔ دونوں میں فرق تو ہے، یقیناً ہے، لیکن ان دونوں کا فرق ہمیں پتہ کیسے چلے گا؟ ان دونوں کا فرق ہمیں پتہ چلے گا رزلٹ کے لیے، کہ جس دن رزلٹ پوری پبلک کے سامنے اناؤنس ہوگا تو جو ٹائم پاس کرتا تھا اس کا رزلٹ برا آنا ہے، جو محنت کرتا تھا اس کا رزلٹ اچھا آنا ہے۔ بلا تشبیہ و بلا مثال ہماری زندگیاں بھی یہی ایک امتحان میں گزر رہی ہیں۔ ہم اپنی زندگیوں کو اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے کے مطابق امتحان میں گزار رہے ہیں۔ کوئی ٹائم پاس کر رہا ہے، کوئی ان لمحات میں بڑی محنت کر رہا ہے۔ اب محنت کرنے والے اور ٹائم پاس کرنے والوں کو جو ان کا جو رزلٹ آنا ہے اور ان کے درمیان جو فرق ہونا ہے، اس کے لیے ضروری تھا کہ کوئی ایک دن رکھا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے وہ ایک دن قیامت کا دن رکھا جو ایک دن 50,000 سال کے برابر ہے۔ تو اس لیے رب نے فرمایا کہ مالک یوم الدین وہی روز جزا کا اور قیامت کے دن کا مالک ہے، کہ اس دنیا میں یہ ابتدائی 3 آیات ہماری پوری زندگی کا خلاصہ ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تر تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ یہ پرورش کی بات شروع ہوئی جب ہم ماں کے پیٹ میں تھے، تب سے یہ سفر ہمارا شروع ہوا پرورش کا۔ اس کے بعد ماں کے پیٹ سے باہر آئے تو اس کی صفت رحیمی، اس کی صفت رحمانیت نے ہمیں سنبھالا، ہمیں اس نے بولنا سکھایا، ہمیں اس نے چلنا سکھایا، ہمیں اس نے پھرنا سکھایا، رزق کمانا سکھایا، شادی بیاہ، بچے، اولادیں، رزق، کاروبار، یہ سب کچھ اس نے ہمیں عطا کیا صفت رحمان اور صفت رحیمی کے مطابق۔ ہم چلتے رہے اس کی رحمت کا دامن تھام کر، اس کی رحیمیت کا دامن تھام کر۔ اب منزل ہے مالک یوم الدین، قیامت کا دن۔ یہ مکمل سفر تھا جو رب سے شروع ہوا تھا اور یوم الدین پہ ختم ہوا ہے، اور ہمیں اس میں یہ بتایا گیا کہ ہماری زندگی صرف اور صرف ان 3 آیات کے پڑھنے کے برابر ہے۔ جتنا وقت ان 3 آیات کو پڑھنے میں لگتا ہے، اس سے بھی مختصر زندگی ہے ہماری، جسے ہم بہت لمبی سمجھ بیٹھے ہیں۔ تو اس لیے رب کائنات نے جو کچھ بھی یہ ہمیں ان 3 آیات میں ہمیں سکھایا ہے کہ انسان تیرا سفر رب سے شروع ہے اور تیرا سفر قیامت پر ختم ہے۔ اس بیچ میں جتنے بھی اعمال کرنے ہیں، اگر صفت رحیمی، اللہ تعالیٰ کی رحیمیت اور اس کی رحمانیت کو تھام کر چلو گے تو منزل تمہاری آسان ہوگی، اور اگر اللہ تعالیٰ کی صفت رحیمی اور صفت رحمانیت سے دور ہٹ کر چلو گے تو پھر منزل مشکل ہوگی، کیونکہ منزل رب کی بارگاہ ہے۔ پہنچنا آخر سب نے وہیں پر ہے، جانا آخر سب نے وہیں پر ہے، اسی کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر اسی کو حساب دینا ہے۔
اور حساب کتاب کے حوالے سے ہم بہت زیادہ کنفیوژن کا شکار ہو جاتے ہیں کہ رب کی بارگاہ میں حساب کیسے ہوگا، اسے تو سب کچھ معلوم ہے، تو وہ انسان سے سوال کیوں کرے گا کہ تم نے اتنے پیسے فلاں جگہ پر کیوں خرچ کیے، فلاں پیسے اتنی دولت تھی اسے کہاں خرچ کیا، اتنی عمر تھی اسے کہاں خرچ کیا، یہ سوال وہ کیوں کرے گا جبکہ وہ سب کچھ جانتا ہے۔ تو یوں سمجھ لیجئے کہ ایک استاد نے اپنی کلاس کے دوران جب قیامت کا نظریہ پیش کیا تو کسی شاگرد نے سوال کیا کہ یہ قیامت کا دن کیسا ہوگا۔ استاد نے اپنی جیب سے رقم نکال کر ایک بچے کو 1 روپیہ، دوسرے کو 2 روپے، تیسرے کو 3 روپے، چوتھے کو 4 روپے، یہاں تک کہ 10ویں کو 10 روپے دیے اور کہا کہ کل بازار میں جو تندور موجود ہے اس تندور پر ہم سب ملیں گے۔ اگلے دن تمام بچے اس تندور پر آ گئے۔ استاد نے جس کو 10 روپے دیے تھے اسے کہا کہ تندور جلتا ہوا تندور ہے، اس پر کھڑے ہو کر مجھے بتاؤ کہ تم نے 10 روپے کہاں خرچ کی۔ وہ کھڑا ہوا اس تندور پر بچہ اور وہ 10 روپے کا حساب دینے لگا لیکن دے نہیں سکا کیونکہ رقم زیادہ تھی اور نیچے تپتی ہوئی زمین تھی، وہ حساب دے نہیں سکا اور پھر اسے نیچے اتار دیا۔ اس کے بعد 9 روپے والا آیا، اس کے لیے پہلے کے مقابلے میں رقم کم تھی تو حساب دینا زیادہ آسان تھا۔ 8 روپے والا آیا، اس کے پاس پہلے کے مقابلے میں پہلے 2 کے مقابلے میں رقم کم تھی تو اس کے لیے اور زیادہ آسانی تھی۔ یہاں تک کہ جب 1 روپے جس کو دیے گئے تھے وہ جب اس تندور پر آیا تو اس نے ایک لمحہ بھی نہیں لگایا، حساب دیا اور اتر گیا۔ یہی بلا تشبیہ و بلا مثال ہمارا معاملہ بھی یہی، زندگی لمبی ہے تو حساب لمبا ہے، مال و دولت زیادہ ہے تو حساب لمبا ہے، نعمتیں اللہ کی جس قدر زیادہ ہیں اسی قدر حساب سخت ہے، اور جس قدر اس دنیا میں تکلیف میں ہیں اسی قدر حساب میں آسانی ہے۔ اس دنیا میں جس قدر ہم کمی کا شکار ہیں، جس قدر ہم تکالیف کا، مشقتوں کا شکار ہیں اور مشقتوں پر جس قدر صبر کرتے ہیں اسی قدر ہمارے لیے کل بروز قیامت حساب میں آسانی ہے کہ وہاں تو جلتے ہوئے تندور پر نہیں کھڑا ہوا گیا، وہاں کل بروز قیامت تو ہمارے نیچے تپتی ہوئی تانبے کی زمین ہونی ہے جس پر کھڑے ہو کر اپنی لمبی زندگیوں کا حساب دینا ہے۔ تو اس لیے لمبی زندگی کی دعا کے ساتھ ساتھ ہمیشہ عافیت والی زندگی اور اللہ کی فرما برداری میں گزرنے والی زندگی کی دعا ضرور کیا کریں۔ اگر زندگی لمبی ہوئی اور نافرمانیوں میں گزری تو کل بروز قیامت اس پوری زندگی کے ایک ایک لمحے کا حساب دینا ہوگا، اور وہ بھی تپتی ہوئی زمین پر کھڑے ہو کر۔ تو خود اندازہ لگائیں کہ آج جس گرمی، جو آج کل ہمارے یہاں گرمی ہے، اس گرمی میں مسجد کے ماربل پر کھڑے ہونا مشکل ہے، تو وہاں کل بروز قیامت تپتی ہوئی زمین پر کھڑے ہونا کس قدر مشکل ہوگا۔ تو اس لیے اپنی زندگیوں میں اگر آج ہماری زندگیوں میں کوئی کمی ہے، مال و دولت کی کمی کا شکار ہے، اولاد نہیں ہے یا اور کسی قسم کی کوئی پریشانی، شکوہ نہ کریں، رب کا شکر بجا لائیں کہ کل بروز قیامت حساب میں آسانی ہو رہی ہے۔ کل بروز قیامت اللہ نے حساب کی سختی سے ہمیں بچا دیا کہ جس کے ہاں اولاد ہے اس نے اپنی اولاد کا بھی حساب دینا ہے کہ اس نے اپنی اولاد کی پرورش کیسی کی، اس نے اپنی اولاد کو سکھایا کیا، پڑھایا کیا، اس نے اپنی اولاد کو دین کے کتنا قریب کیا، دین سے کتنا دور کیا، نبی کے بارے میں کیا بتایا، اولیاء کے بارے میں کیا بتایا، رب کے بارے میں کیا سکھایا۔ یہ تمام چیزوں کا حساب کل بروز قیامت دینا ہے۔ اسی لیے رب نے فرمایا کہ رب العالمین سے سفر شروع کر رہے ہو تو پوری زندگی الرحمن الرحیم کا دامن تھام کے رکھنا، مالک یوم الدین، تبھی جا کر تمہاری منزل آسان ہوگی۔